2026 کو چکوال میں سی سی ڈی کی اندھی گولیوں کی نشانہ بن جانے والی 9 سالہ ہانیہ احمد کے بارے میں سن کر دل بھر آتا ہے۔ شاید پاکستان کے ہر باپ نے یہ درد اپنے دل میں محسوس کیا ہوگا جو رہ رہ کر ہانیہ احمد کے والد عدیل احمد کے رگو ریشے میں عمر بھر کے لیے سما جائے گا۔ ہانیہ کی ماں سدرہ خان کی ساری زندگی ڈرتے ہوئے گزرے گی۔ وہ بے ضرر سا پٹاخہ سن کر بھی تڑپ اٹھے گی، کیونکہ اس طرح کے پٹاخوں کی آوازیں اس وقت بھی آ رہی تھیں جب سی سی ڈی والے ان کی گاڑی پر گولیاں برسا رہے تھے۔ ان کی گاڑی میں ہونے والے چھید بتا رہے ہیں کہ گولیاں چلانے والے تربیت یافتہ تھے، نہ ان کے دلوں میں رحم کی رمق باقی تھی۔ بس وردی میں کچھ ایسے تھے جن کے لیے گولی چلانا ہی پر لطف کھیل ہے۔ نشانے پر چاہے کوئی بھی ہو، انہیں اس کیف و سرور سے مطلب ہے جو کسی خونخوار کو اس وقت ملتا ہے جب شکار کے جسم میں اس کے خونخوار پنجے گڑ جاتے ہیں۔ یہ شکاری کہیں باہر سے نہیں آئے، باقاعدہ حکومت سے تنخواہ پاتے ہیں اور اسی کے کہنے سے کسی پر بھی پل پلتے ہیں۔ ویسے تو پاکستان کے حکمران ہمیشہ ہی سی سی ڈی جیسی تنظیموں کو بہترین طرز حکمرانی کا سبب جانتے ہیں، لیکن پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی رہی ہے، پولیس مقابلہ ہی عدل و انصاف کا معیار بن جاتا ہے۔ اس جماعت کے سربراہ خاندان کو ہمیشہ ایسے افسر مل جاتے ہیں جو ان کے کہنے پر کچھ بھی کر گزرتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نوازے جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کھل کر پولیس مقابلوں کی حمایت تو نہیں کرتی، لیکن پنجاب میں اس خاندان کی حکومت میں وہی پولیس افسر بار پاتے ہیں جو عدالت میں استغاثہ کی کمزوری کو جج کی نااہلی کے طور پر بیان کرتے ہیں اور پھر خود ہی منصف، وکیل اور جلاد بن جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نہ صرف حکومتوں کو خوش آتا ہے بلکہ آسمان بھی ایسے لوگوں کی پذیرائی میں کمی نہیں کرتا۔ مگر ایک وقت آتا ہے جب یہ حساب دینا پڑتا ہے کہ سرکاری گولیاں اپنے ہی لوگوں کو نشانہ کیوں بناتی ہیں۔ پولیس مقابلے اب سے نہیں، پچھلے 40 سال سے ریاستی پالیسی کا مستقل حصہ ہے۔ حتیٰ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی اکتوبر 1993 سے لے کر نومبر 1996 تک اپنے دوسرے دور حکومت میں کراچی میں بدامنی کا حل پولیس مقابلوں میں ہی سوچا۔ میری عمر کے لوگ اس وقت نوجوان تھے، ہم بطور طالب علم ان مقابلوں کو ریاست کی ناکامی کہا کرتے تھے۔ ہم میں سے بہت سو کو یقین تھا کہ ایک دن پولیس مقابلوں کی بلا گلے پڑ جائے گی۔ یہی ہوا۔ 20 ستمبر 1996 کو وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے سگے بھائی مرتضی بھٹو، جو اس وقت رکن سندھ اسمبلی بھی تھے، دن دہاڑے ایک پولیس مقابلے میں قتل ہو گئے۔ وہ درندے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے کہنے پر امن و امان کے نام پر لوگوں کو ٹھکانے لگا رہے تھے، انہی کے بھائی کو چیر پھاڑ گئے۔ پولیس مقابلوں کی یہ روایت اب اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں روزانہ کی بنیاد پر لوگ مارے جاتے ہیں۔ ان کا کوئی نام ہے نہ پتہ، بس ایک عدد ہے جو بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے دہشت گرد جہنم رسید کر دیے گئے ہیں۔ تیسری دنیا کے ملکوں میں یہ خصوصیت مشترک ہے کہ ان کے حکمران پہلے اپنے ہاتھوں سے عدلیہ کو ملیا میٹ کرتے ہیں اور پھر اسی کی کمزوریوں کا بیانیہ بنا کر پولیس مقابلوں جیسے کرتوت کرنے لگتے ہیں۔ دنیا کے ان ملکوں میں جج محض تماشائی بن کر رہ جاتے ہیں اور ان کی ناک کے نیچے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، مگر انہیں اپنی مدت ملازمت کی توسیع، بچوں کی ملازمتیں اور پینشن جیسے معاملات سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ ایک وقت آتا ہے کہ جج ملزموں سے ڈرنے لگتے ہیں، ان کے دل اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ خطرناک ملزموں کا سامنا کرنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ ان کا خوف دور کرنے کے لیے کبھی جج کو پردے کے پیچھے بٹھایا جاتا ہے، گواہ کو کسی درخت کی شاخ پر ٹانگا جاتا ہے اور وکیل نقاب پہن کر دلائل دیتے ہیں۔ اگر کچھ عرصہ اسی طرح گزرا تو جلد ہی پاکستان میں بھی اسی طرح کی خفیہ عدالتیں وجود میں آ جائیں گی۔ اس طرح کی عدالتیں بھی دراصل اپنی طرز کے پولیس مقابلوں کا ہی بندوبست ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ گولی سے پہلے قلم چلانے کا تکلف بھی کیا جاتا ہے۔ فروری 2026 میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے سال 2025 میں سی سی ڈی کے پولیس مقابلوں کے اعداد و شمار پر مبنی ایک رپورٹ شائع کی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس کے اس شعبے نے 670 پولیس مقابلے کیے، جن میں 924 لوگ مارے گئے جبکہ صرف 2 پولیس والے جاں بحق ہوئے۔ مارے جانے والے 924 لوگوں میں شاید کچھ واقعی مجرم بھی ہوں گے، لیکن یہ سب لوگ بغیر کسی عدالتی کارروائی کے مار دیے گئے۔ ان کے لیے بہت کم آوازیں اٹھی اور حکومت میں سے تو کسی نے چونو چرا تک نہیں کی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ مرنے والے سب کے سب پاکستانی تھے، ان کے پاس شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی پاکستان کے تھے۔ معصوم ہانیہ احمد نے کوئی جرم نہیں کیا تھا،
اس کے پاس بھی پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ہوتا تو اس کے ماں باپ کی آہ بھرنے کی ہمت نہ پڑتی۔ ہانیہ کی طاقت اس کی آسٹریلوی شہریت تھی۔ آسٹریلیا میں پاکستانی نژاد شہریوں کے خون کی بھی حرمت ہے، اس لیے وہاں کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے بھی اس کے لیے آواز اٹھائی جو دنیا بھر میں سنی گئی۔ جن پاکستانیوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ان کی فکر ان کے وزیر اعظم کو ہوئی نہ وزیر اعلیٰ کو۔ ہم وہ بے بس ہیں جو صرف اس لیے زندہ رہتے ہیں کہ حکمرانوں کو رعایا ملی رہے اور جب جس کا دل چاہے ہمیں بے نام و نشان کر دیں۔ عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو انہوں نے جنوری 2022 میں قومی سلامتی پالیسی کا اعلان کیا تھا۔ ان کی حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ملک کی سلامتی کو شہریوں کی سلامتی سے جوڑا تھا۔ اس پالیسی میں پاکستانیوں کی سلامتی کو مرکز مان کر ریاست کی سلامتی کا لائحہ عمل دیا گیا تھا۔ ان کی حکومت ختم ہوئی تو بعد میں پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں نئی حکومت کے نشانے پر آ گئے۔ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں پر کسی کا زور نہیں چلا تو پاکستان میں ان کے رشتہ دار اٹھا لیے گئے۔ اٹھائے جانے والوں کا جرم یہ تھا کہ ان کے کسی رشتہ دار نے عمران خان کی حمایت میں سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ لگا دی تھی۔ آسٹریلیا میں ہی رہنے والے ایک نوجوان کے بھائی کو لاہور میں کالا ڈالا اٹھا کر لے گیا، پھر اس پر تشدد کرتے ہوئے آسٹریلیا میں اس کے بھائی کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرے یا اس کا پاس ورڈ ڈالے والوں کو دے۔ میں 2023 میں لندن سے براستہ کویت لاہور آ رہا تھا۔ مجھے کویت ایئرپورٹ پر لاہور آنے والے پاکستانی ملے۔ ان میں سے 2 اس خوف سے لرز رہے تھے کہ انہیں ایئرپورٹ سے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ عمران خان کے حق میں فیس بک اور ٹویٹر پر لکھ بیٹھے، اس لیے اب ڈر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو حوصلہ دیا کہ اب تو ہم نے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ یہ ہے پاکستانیوں کی کل اوقات کہ وہ اپنے ملک کے بارے میں کچھ کہیں تو دھر لیے جائیں، ورنہ ان کے رشتہ دار اس کا خمیازہ بھگتیں۔ ہانیہ احمد کے والد خلیل احمد سول انجینئر اور والدہ سدرا خان دانتوں کی ڈاکٹر ہیں۔ ان دونوں کو آسٹریلیا نے اس لیے قبول کیا کہ یہ اپنے شعبوں کے ماہر تھے۔ انہیں وہاں روزگار بھی ملا اور اتنی عزت بھی کہ ان کی بیٹی 7 سمندر پار قتل ہوئی تو پورا ملک ان سے تعزیت کر رہا ہے۔ ایک ہم ہیں جو یہیں پیدا ہوتے ہیں، بڑوں کا شوق حکمرانی پورا کرتے ہیں۔ ہانیہ کی طرح مار دیے جائیں تو رشتہ داروں کو لاش بھی خاموش رہنے کی شرط پر ملے گی۔ ہانیہ کے لیے اس کے ملک کا وزیر اعظم کھڑا ہے اور اس کے باپ سے بھی پنجاب کی CCD کا سربراہ سرنگوں ہو کر ملتا ہے۔ ہم سا کوئی ہوتا تو اس کے رشتہ دار ابھی مردہ خانے کے باہر کھڑے سفارشیں ڈھونڈ رہے ہوتے اور مرنے والے کو مجرم جان کر رات کے اندھیرے میں گاڑ دیتے۔ شکریہ۔